اور پھر ہم چلیں گے جناب افغانستان، کیونکہ افغانستان کی سچویشن بدلتی جا رہی ہے اور وہاں پہ ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس اہم ترین ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں پاکستان، کیا وہ ڈیولپمنٹ پاکستان کے فائدے میں ہے، پاکستان کو سوٹ کرتی ہے، کیا انڈیا کو سوٹ کرتی ہے، اور اس پہ انڈیا اور پاکستان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ ڈیولپمنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ اشرف غنی جو کہ اس وقت صدر ہیں افغانستان کے، افغان حکومت کے، اور دوسرے ہیں عبداللہ، انہوں نے بھی وہ پہلے چیف ایگزیکٹو تھے اور انہوں نے بھی اپنے طور پہ صدارت کا حلف اٹھایا تھا۔ دو صدور تھے اس وقت افغانستان میں، اشرف غنی صاحب ایک تھے پشتون بیلٹ کے، اور دوسری بیلٹ کے جناب تھے ناردرن الائنس کہہ لیں آپ، عبداللہ۔ تو یہ تنازع چل رہا تھا کیونکہ عبداللہ نے اشرف غنی صاحب کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ تو امریکنز لگے ہوئے تھے کہ ان کے درمیان کو پیچ اپ ہو جائے، وہ پیچ اپ ہوا ہے، ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، پاور شیئرنگ فارمولہ طے پایا ہے۔ اس پاور شیئرنگ فارمولے کے بارے میں آپ سے بات کریں گے، اور وہ پاکستان کے لیے کتنا اچھا ہے، اور اشرف غنی کے لیے کتنا اچھا ہے، اور انڈیا کے لیے کتنا اچھا ہے۔ ان موضوعات پہ ڈیٹیل انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو پچھلا ایک تنازع چلا آ رہا ہے، اور وہ ہے جناب کہ کیا افغان طالبان نے واقعتاً انڈیا کو کوئی دھمکی دی تھی کہ 40 سال کا حساب لیں گے، اور اس کے بعد پھر کیا غزوہ ہند کی بات کی تھی۔ تو پہلے کیونکہ وہ ٹویٹ اکاؤنٹ پہ دونوں سٹیٹمنٹس موجود تھیں، جو چیف نیگوشیٹر ہیں ان کی بھی، اور جناب ذبیح اللہ کی بھی، دونوں کی سٹیٹمنٹ موجود تھیں۔ ایک اردو میں تھی، ایک انگلش میں تھی، ایک امارت اسلامیہ کی طرف سے تھی، ایک ان کے اپنے اکاؤنٹ سے تھی۔ پہلے یہ کہا گیا کہ یہ فیک نیوز ہے، اس کے بعد کہا گیا کہ جناب یہ تو فیک نیوز ہے۔ جب انڈین میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کیا، تو اس کے بعد اب جو اگلی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جناب اکاؤنٹس ہیک کر لیے گئے تھے، اکاؤنٹس ہیک کر کے، اور یہ انڈینز کی ہی شرارت تھی، اور انہوں نے اکاؤنٹس ہیک کر کے اور یہ دو سٹیٹمنٹس ڈالیں، اور بنیادی مقصد یہ تھا کہ افغانستان میں جو ایک پیس پروسیس ہونے جا رہا ہے، جو اشرف غنی اور عبداللہ کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہونا تھا، اور جس طریقے سے امریکہ اپنا وزن جو ہے وہ افغان طالبان کے پلڑے میں ڈال رہا ہے، اس وجہ سے یہ اکاؤنٹ ہیک کیے گئے، اور ہیکرز نے یہ ٹویٹس اس میں کیا کہنا چاہیے، ٹویٹ کر دیا ان کو۔ تو یہ چیز تھی۔ اب جناب باقاعدہ طور پہ افغان طالبان کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آ گئی۔ تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتا دیا تھا کہ ایک فیک نیوز پہ اتنا واویلا، انڈیا کی نیندیں حرام ہو گئیں، اور اگر یہ نیوز واقعتاً سچ ثابت ہو گئی تو تب کیا ہوگا، یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں۔ تو اب یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ آ گئی کہ اب وہ اکاؤنٹس ہی ہیک ہو گئے تھے۔ کس نے کیے؟ زیادہ چانسز وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ہیں، اس طرف سے ہوئے، اور انہوں نے یہ کام کیا۔ لیکن بہرحال پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی میں نے پچھلی ویڈیو ڈیلیٹ کیوں نہیں کی؟ وہ اس لیے نہیں کی کہ جناب آپ کو تواتر کے ساتھ یہ پتہ تو چلے کہ گفتگو کیا ہو رہی ہے اور یہ بحث کیا چل رہی ہے، کیونکہ اس پہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ لوگ ایکٹیو ہوئے ہیں، اپنے پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں۔ تو یہ ہے جناب والا سچویشن۔ تو دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ نیوز کیوں، ہیکرز کو کیا ضرورت پڑی؟ تو صورتحال یہ ہے کہ افغانستان ایک اہم ترین مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، اور وہ اہم ترین مرحلہ یہ ہے کہ نیٹو تو پہلے ہی اپنا مین پورشن، اپنی افواج وہاں سے نکال چکا ہے، صرف امریکنز تھے، امریکی افواج وہاں پہ موجود ہیں، وہ پیک اپ کر چکے ہیں، سامان باندھ چکے ہیں، اور ایک افغان طالبان کے ساتھ دوحہ میں ایک معاہدہ ہوا۔ اس کے بعد اشرف غنی صاحب نے اس معاہدے کی اگلے حصہ یہ تھا کہ انٹرا افغان ڈائیلاگ شروع ہوگا، یعنی
امریکنز اور افغان طالبان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہو گیا، اور اس ایگریمنٹ کے کچھ نکات سامنے آ چکے ہیں، کچھ ہڈن ہیں، ہم بتا چکے ہیں کیا ہڈن ہیں اور کیا ہو سکتا ہے، کیا اس میں آئندہ جو انتخابات ہوں گے وہ قبل از وقت ہوتے ہیں یا ٹائم پہ ہوتے ہیں، کیا اس میں افغان طالبان ایک سیاسی جماعت کے طور پہ بھرپور طور پہ انتخابات میں حصہ لیں گے اور ان کا راستہ نہیں روکا جائے گا۔ یہ ہیں کچھ ہڈن چیزیں۔ خیر، عبداللہ نے حلف اٹھا لیا تھا اپنے طور پہ، انہوں نے نہیں مانا، تو یہ تنازع چل رہا تھا۔ اور افغانستان میں آپ کو بتا دوں کہ ایک پختون ہے، ایک ناردرن الائنس ہے، وہاں پہ جو ایتھنک بنیادوں پہ دو بڑے گروپس موجود ہیں۔ ماضی میں آپ نے احمد شاہ مسعود صاحب کا نام سنا ہوگا، ایک طرف گلبدین حکمت یار پشتو سپیکنگ ہوتے تھے، ایک طرف ہوتے تھے، اور آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی تھی رشین افغان جہاد کے بعد۔ تو خیر، اب جناب یہ اس سبوٹاج کرنے کے لیے جو پیس پروسیس، ایک پیس ایگریمنٹ ہوا ہے، انڈینز وہاں پہ یہ کام کر رہے تھے، اور کیونکہ یہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ داعش کا کام ہے، وہاں پہ جتنے بھی دھماکے ہوئے وہ داعش نے کروائے، افغان طالبان نے نہیں کروائے۔ یہ امریکہ کا پوائنٹ آف ویو، کیونکہ جب اشرف غنی نے یہ الزام عائد کیا کہ یہ جناب ایک طرف امن معاہدہ کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ یہاں پہ فساد کر رہے ہیں، دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، حملے نہیں روک رہے، اور اس کا زیادہ تر تانا بانا اشرف غنی صاحب اس وقت آج کل دلی کے ساتھ بہت زیادہ قریب ہیں، اور چونکہ اشرف غنی صاحب کی اپنی صحت تو ہے نہیں وہاں پہ، این ڈی ایس ہے، این ڈی ایس میں بھی موسٹلی ان کو را نے، انڈین انٹیلیجنس ایجنسی، انہوں نے اس کو کیا ہے، ٹرینڈ کیا ہے، وہاں پہ کافی مفادات ان کے یہاں پہ انٹرسٹ ہیں ہر طرح سے۔ وہ ہم بہت پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ایسٹرن بارڈر پہ بھی پاکستان کو دبانا ہے، ویسٹرن بارڈر پہ بھی، تو بھارت کے قونصلیٹ خانے وہاں پہ، ان کا بھی میں بتاتا ہوں کہ بھارت کے قونصلیٹ خانے جو ہیں وہ جناب بوریا بستر پیک کر رہے ہیں، بہت سارے تو بند ہو چکے ہیں، اور وہ بی ایل اے کو خاص طور پہ جناب سپورٹ کر رہے تھے۔ بی ایل اے دہشت گرد تنظیم جس کو امریکہ نے دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا انڈینز کے لیے بھی اور افغانیوں کے لیے بھی، یعنی کہ اشرف غنی کی حکومت کے لیے بھی، کیونکہ انڈینز اور اشرف غنی نے مل کے پاک افغان بارڈر پہ بی ایل اے کو وہاں پہ ان کو کیمپس دیے ہوئے تھے، ٹرینڈ بھی کیا جاتا تھا، اور وہ یہاں سے آتے تھے پاکستان اور اٹیک کرتے تھے پاکستان کی فورسز پہ اور پیراملٹری فورسز پہ۔ تو بی ایل اے کو امریکہ نے دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ وہ اس لیے دیا کہ پاکستان کی یہ ڈیمانڈ تھی، پاکستان نے کوئی ثبوت بھی دیے تھے، چائنا نے بھی دیے تھے، اور پاکستان، یہ جتنا بھی افغانستان میں اس وقت امن معاہدہ ہوا ہے اس میں پاکستان کا کلیدی کردار ہے، کیونکہ ان افغان طالبان رہنماؤں نے اس میں اہم حصہ ڈالا جو 9/11 کے بعد جو وار اگینسٹ ٹیرر کے نام سے لڑی جا رہی تھی، اس دوران بہت سارے افغان طالبان رہنما پاکستان میں قید تھے، اور پاکستان نے ان کو عزت اور احترام سے رکھا ہوا تھا۔ ان میں ملا برادر ایک اہم نام تھا، وہ رہا ہوئے، اور یہ سارا جو پیس پروسیس فائنل ہوا، پیس ایگریمنٹ ہوا، اس میں پاکستان کا بھی رول ہے اور افغان طالبان کا بھی۔ تو یہ چیز تھی۔ اس کے بعد عبداللہ تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ اب زلمے خلیل زاد نے جناب، اور یعنی کہ امریکہ نے عبداللہ کے درمیان بھی اور اشرف غنی کے درمیان بھی ایک پاور شیئرنگ فارمولہ فائنل کیا، اور اشرف غنی نے جب یہ الزامات عائد کیے کہ جناب یہ سب کچھ افغان طالبان کر رہے ہیں، جو بھی بدامنی ہو رہی ہے افغانستان میں، امریکنز نے اس کو نگیٹ کیا، اور اشرف غنی کو کہا کہ آپ پر لازم ہے کہ آپ بھی افغان طالبان کے ساتھ اب چلنا سیکھیں اور ان کے ساتھ براہ راست بات کریں۔ یہی چیز انڈیا نے کہا کہ جناب ہمارا حصہ، دلی نے کہا کہ ہم کہاں ہیں، اتنا عرصہ سے ہم لڑ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہماری بات چیت کروائیں، اور یہ میری اور آپ کی رپورٹ نہیں ہے، یہ دی ہندو اخبار ہے، اس کی رپورٹ ہے۔ اس میں جناب زلمے خلیل زاد اگین امریکہ، یعنی کہ امریکہ نے انڈیا کو بھی کہا کہ جناب آپ براہ راست افغان طالبان کے ساتھ اپنی بات کریں اور براہ راست اپنے تعلقات بنائیں،
اور افغان پیس پروسیس میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو افغان طالبان کے ساتھ بات کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان میں تو افغانستان اور انڈیا کی تو کوئی آپس میں سرحد ہی نہیں ملتی، اس لیے اس نے کیا کہ کرنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ تو اپنے پروں پہ پانی نہیں پڑنے دیتا، وہ تو اگر اس کو کچھ حاصل ہونا ہے تو تبھی کرتا ہے، اور کہاں انڈیا اور کہاں افغانستان۔ تو اس لیے انڈیا کو بھی مایوسی ہوئی اور اشرف غنی صاحب کو بھی مایوسی ہوئی، دونوں کو شٹ اپ کال دی گئی امریکہ کی طرف سے، کیونکہ امریکہ کے لیے افغانستان بہت اہم ہے، بہت ہی اہم، کیونکہ یہاں پہ اگر وہ افغانستان کو خالی چھوڑتا ہے اور افغان طالبان پہلے ہی وہ ہیں بہت زیادہ رقبہ افغانستان میں ان کا کنٹرول ہے، اور اگر لڑائی کے بعد شکست کھانے کے بعد یہ ہوتا ہے پھر تو افغان طالبان جو مرضی کریں، اور آگے پھر سی پیک آ رہا ہے اور ریجن میں معاملات پالیٹکس بھی تبدیل ہو رہی ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس بھی تبدیل ہو رہی ہے کرونا کی وجہ سے، تو لہٰذا امریکنز کے مفاد میں 100% یہ ہے کہ افغانستان میں اس کی باعزت واپسی ہو، باعزت قوماز میں باعزت واپسی ہو، اور افغانستان کی سرزمین دوبارہ اینٹی امریکہ سرزمین نہ کہلائے، جو بھی حکومت بنے وہ امریکی مفادات کے خلاف نہ کام کرے، کم از کم وہ امریکنز کے خلاف وہ سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے، جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ 9/11 میں اسامہ بن لادن اور وغیرہ وغیرہ یہ آ گئے تھے ادھر، اور یہاں پہ بیٹھ کے سارا کچھ یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ تو یہ جناب، لہٰذا اب وہ پیس ایگریمنٹ ہو گیا جناب، عبداللہ جو پیس پروسیس کی سپریم کونسل بنائی گئی ہے، جو امن عمل کو دیکھے گی، جو پیس پروسیس کو دیکھے گی، جو انٹرا افغان ڈائلاگ ہوں گے اس کو دیکھے گی، اور اس سپریم کونسل کا سربراہ عبداللہ کو بنایا ہے۔ اشرف غنی صاحب صدر رہیں گے، اور یہ اہم ترین جو ذمہ داری تھی، کیونکہ امریکنز کا پاکستان کا انٹرسٹ اس میں ہے اور افغان طالبان کا، کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، اور اس پہ اور اگلی بات بتا دوں، یہ جو پیس ایگریمنٹ ہوا ہے اقوام متحدہ نے بھی اس کی منظوری دے دی ہے، اور وہاں پہ بھی یہ رجسٹرڈ بھی ہو گیا ہے، منظور بھی ہو گیا ہے ریزولوشن کی صورت میں۔ لہٰذا افغانستان میں جناب اب عبداللہ کے بارے میں بتا دوں، اگر آپ اشرف غنی اور عبداللہ دونوں کو کمپیئر کریں تو عبداللہ کا سافٹ کارنر ہے پاکستان کے بارے میں، لہٰذا اب یہ ایک کولیشن وہاں پہ بننے جا رہی ہے، افغان طالبان، عبداللہ اینڈ کمپنی، سپریم کونسل، یہ ایک سائڈ پہ۔ اب یہ دیکھیں گے جنہوں نے افغان طالبان کے ساتھ اس امن معاہدہ جو ہوا ہے امریکہ کے ساتھ، اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے، کیونکہ قیدیوں کی رہائی ہونی ہے، بہت سا کچھ ہو چکی ہے، باقیوں کی ہونی ہے۔ اشرف غنی صاحب یہ رہا نہیں کر رہے تھے، لیکن اب جب امریکنز کی طرف سے پریشر آیا، انہوں نے کہا یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ عمل درآمد ہونا ہی ہے۔ تو یہ تھی جناب ایک سچویشن پاکستان کے لیے، ایک ون پوزیشن ہے وہاں پہ، اور اچھی پوزیشن آ گئی ہے، اور انڈیا اور اشرف غنی صاحب کے لیے ذرا صورتحال گھمبیر ہے۔ تو اگر افغانستان میں پیس ہوگا تو پاکستان کو اس کا یقیناً فائدہ ہوگا، کیونکہ پاکستان کے لیے افغانستان بہت امپورٹنٹ ہے۔